ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. صدق الله العظيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اور یہ کتاب اس کو نازل کیا ہے جس میں بہت برکت ہے. فاتبعوه، پھر اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو. واتقوا، اور ڈرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یا یہ کہ تم یہ کہو کہ کتابیں دو جماعتوں پر ہمارے سے پہلے نازل کی گئی تھی اور اس کی خبر ہم کو پڑھنے پڑھانے کی نہیں ہے. او تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، یا پھر یہ بات کہو کہ اگر ہمارے لیے بھی کوئی کتاب نازل کر دی جاتی تو پھر ہم بھی اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، تو پھر تمہارے رب کی جانب سے واضح نشانی آ گئی ہے جس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. پھر بھلا وہ شخص جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے روکے، اس کا بدلہ ہے اسے روکنے والوں کے لیے برا عذاب اس کے روکنے کی سبب سے. پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی نسبت اور برکت کی بنیاد پر اس وقت یہاں آنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کی چند ہدایات اور حکم جس کو وصیت کا درجہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ہمیشہ توحید پر رہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر
بچوں کو کھلانے پلانے کے ڈر سے قتل مت کرو، اور کسی کو ناحق قتل بھی نہ کرو، یتیموں کا مال مت کھاؤ، وزن ترازو انصاف کے ساتھ ناپ تول میں رکھو، جو بات کہو وہ انصاف کی کہو، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو، اللہ سے جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ہدایت اور رہنمائی فرمائی، جس کا بہت ہی اہم درجہ ہے، اور ان آیاتوں پر علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک انسان ان بنیادی باتوں پر عمل کر لے تو دنیا میں وہ بہترین مسلمان، بہترین ایمان والا کہلا سکتا ہے، اور اس کی زندگی بڑی خوبصورت بن سکتی ہے۔ لہذا ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سلسلے میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ یہ کتاب جو ہے اس میں بڑی برکت ہے اور بڑی رحمت ہے۔ اس کتاب میں صرف یہ الفاظ یا یونہی تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ سراپا اس کتاب میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے والے اور اس کے ماننے والے اور اس کی بات پر عمل کرنے والے کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس لیے کوئی معمولی کتاب یا عام آدمی کی کتاب سمجھ کر کے اس کو نظر انداز مت کرو، بلکہ اس سے برکتیں حاصل کرو، اس سے ہدایات حاصل کرو۔ اس کے قانون اور اس کے ضابطے جو بنائے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس پر خوب عمل کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ لہذا قرآن کریم ہم سب کے لیے ایک سراپا رحمت اور ہدایت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو آدمی اس کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن قرآن کریم ایک سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ قبر میں قرآن کریم ساتھی بن جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب قبر میں مردے کو اٹھایا جائے گا اور جب وہ وہاں دیکھے گا کہ یہ بند کوٹری میں قبر میں میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور وہ ڈر محسوس کرے گا اور اس کے دلوں میں اور اس پر ایک بڑی خوف طاری ہوگی۔ ایسے موقع پر قرآن کریم اس کا ساتھی بن کر کے وہاں موجود ہوگا اور یوں کہے گا کہ تم ڈرو نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس طرح تم نے دنیا میں میرے ساتھ لگا رہا، ہمیشہ تلاوت کیا، مجھے محبت سے دیکھا، محبت سے اٹھایا، محبت سے اپنے ہاتھوں میں لیا، سروں پہ رکھا، آنکھوں میں لگایا، آج میں تیرا ساتھی ہوں، تو ڈرو نہیں۔ تو اس وقت میں ایک مردے کو بہت ہی زیادہ اطمینان اور سکون ہوگا۔ یہ ایک ایسی عظیم اور برکت کی چیز ہے، جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن کریم ہمارے اور آپ کے لیے ایک ساتھی کی حیثیت سے، سفارش کی حیثیت سے موجود ہوگا۔ تو یہ سراپا ایک برکت ہے۔ اسی طرح سے اس قرآن کریم کی تلاوت اگر کسی مرحومین کے لیے کر کے بخش دیا جائے تو اس کے لیے بہت ہی رحمت اور بہت ہی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے بعض صورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ فلاں صورتیں اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یعنی پڑھ کر کے ساری ثواب کیا کرو۔ سورۃ الملک کے سلسلے میں اس کی فضیلتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ ملک کا تحفہ دیا کرو۔ اسی طریقے سے بہت برکت ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جاؤ تو
الہاکم التکاثر پڑھا کرو، اس سے مردے کو بہت ہی فائدہ اور بڑی بخشش و مغفرت ہوتی ہے، 1000 آیتوں کا ثواب اس میں ہے۔ لہٰذا میری ماں بہنوں، قرآن کریم میں برکت ہی برکت ہے۔ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں پر اس کو پڑھا کرو، یعنی دم کیا کرو۔ اور آیت شفا کے نام سے قرآن کریم میں آیات موجود ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں فضیلتیں موجود ہیں کہ ان آیات شفا کو پڑھ کر کے اپنے بیماروں کے لیے شفا پہنچاؤ اور اس کو علاج کیا کرو۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں ہیں اور دیگر تمام صورتوں میں بہت سارے احکامات اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ یاسین کا مستقل ایک فضیلت میں، آیت الکرسی کے سلسلے میں مستقل فضیلت اور برکتیں رحمتیں موجود ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ کی قربت، اس کی تلاوت سے اللہ کی رحمت کی کشش اور اللہ رب العالمین کی خاص توجہ پڑھنے والوں پر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے اس میں برکت ہی برکت ہے، اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کے اس میں ہدایت ہے کہ کفر اور ضلالت سے آدمی بچ کر کے ایمان والا بن جاتا ہے، اور ایمان جس کے پاس ہے اس کے پاس برکت ہی برکت ہے۔ لہٰذا اس قرآن کریم میں جتنے بھی قوانین اور جتنے بھی ضابطے بیان کیے گئے ہیں اس میں عافیت ہے اور پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اس لیے اس قرآن کو صرف ایک معمولی کتاب نہیں سمجھا جائے، بلکہ اس کتاب کے ذریعے سے جتنے نفع اور جتنے فائدے بیان کیے گئے ہیں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے صبح فجر کے بعد تلاوت کی عادتیں ڈالنی چاہیے۔ سونے سے پہلے بھی چند آیات جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ کر کے سویا کرو تاکہ رات کی بلائیں مصیبتوں سے تم محفوظ رہا کرو۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں اور بڑی بڑی بھی صورتیں اور قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو سراپا برکت ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے۔ اس کے پڑھنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی حفظ کرنے والے اور اسی طرح سے اس پر عمل کرنے والے کے لیے بڑی بخشش و مغفرت ہے۔ قبر میں جب فرشتے اٹھائیں گے، چاہے دنیا کا ایک آدمی بہت بڑا تعلیم یافتہ اور ڈگریوں کو لے کر کے اپنے عہدوں کے نام سے پکارے جانے جاتے ہوں، لیکن قبر میں اس کو نام لے کر کے اس کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن کو فرشتے نام نہیں لیں گے بلکہ اس کے حافظ قرآن کہہ کر کے اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ساری برکتیں رحمتیں ہیں۔ اس لیے قرآن کو ایک معمولی مردے کی کتاب سمجھ کر کے صرف مردوں کی قرآن خوانی میں مت پڑھا کیجیے، یا اسی طرح سے صرف اور صرف دکان نہیں بن جائے تو اسی وقت کے لیے تلاوت کی برکت حاصل کر لی جائے، یا نئے گھر کے افتتاح کے وقت میں پڑھ کر کے برکت حاصل کر لی جائے، بلکہ پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ہدایت اور رحمت اور برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اسی پر چلو، اسی کتاب کی بات مان کر کے زندگی گزارو، اسی کی اتباع کرو۔ جب تم اس کی اتباع کرو گے، وَاتَّقُوا، اور جب ڈرو گے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ آج جو ہم پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار اور رسوا ہیں، اور جن پر روز نئے نئے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور روز نئی نئی مصیبتوں کے شکار مسلمان ہو رہے ہیں، اس کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نے اپنی زندگی کو قرآن کی زندگی اور قرآن کے بتائے ہوئے اصول سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو ایک ہم نے دنیا کی ایک بہت ہی کم تر کتاب سمجھ کر کے نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے پڑھنے پڑھانے والے کو حقیر اور حقارت کی نظر سے لوگ دیکھنے لگے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تشریح اور اس کی تبلیغ اور اس کے پھیلانے کے لیے ہم سب میں بڑی کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ ہمارا دل قرآن سننا پسند نہیں کر رہا، ہمارا کان قرآن کی آیتوں کو سننے کے لیے تیار آج نہیں ہے۔
قرآن کے حلال و حرام کے فیصلے پر ہماری زندگی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ نظر انداز جو آج مسلمان قرآن کریم کی احکامات اور حکم سے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، آج ذلت اور رسوائی ہے، ذلت اور رسوائی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم ہمیشہ کامیاب ہوگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنے خطبے میں جب آپ نے حج فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اسی طرح فرمایا کہ لوگوں تمہارے درمیان میں نے 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن کریم اللہ کا کلام اور میری زندگی میری سنت۔ ان دونوں چیزوں کو اگر تم تھام لوگے، مضبوطی سے پکڑ لوگے، تم کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگے، تم پر کوئی باطل قوم مسلط نہیں ہوگی۔ لہذا آج ہم لوگ جو ذلیل و خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں، آج جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہم لوگ اپنی زندگی کو ہٹا لیے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے۔ جہاں کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے خاص مقام عطا فرماتا ہے، اس جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کا ذریعہ بناتا ہے۔ کل قیامت کے دن میں در و دیوار گواہی کے طور پر میں پیش ہوں گی، اور وہ دیوار بھی کہے گی، اے اللہ، یہ بندہ یہاں میرے سامنے میرے ساتھ ٹیک لگا کر کے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا، اس کو عذاب مت دیجیے۔ آج اپنے گھر میں کوئی ایسی خاص جگہ بنائیے جہاں آپ روزانہ مستقل عادت کے ساتھ قرآن کریم کی چند آیات اور سورتوں کی تلاوت کرنے والی بنیے، تاکہ گھر کا وہ جگہ، گھر کا وہ حصہ در و دیوار ہو، کل قیامت کے دن کے لیے برکت اور سفارش کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہمیشہ قرآن سے لیجیے۔ کل کی عورتیں اور کل کی ماں بہنوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں قرآن کریم کے سلسلے میں، بڑی خدمتیں کی ہیں، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے قرآن کا بہت ہی وہ عادی بنائی ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنا کر کے دنیا میں انہوں نے اسلام کو پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ بنی ہے۔ کل کی ماں بہنیں قرآن کی تلاوت کے بغیر ان کی شب و روز کی زندگی نہیں کٹتی تھی، یہاں تک کہ وہ قرآن کی بڑی ماہر ہوا کرتی تھی۔ ہمارے اس ملک میں صحابہ کے دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اپنے اس ملک کے قریب زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ پانی پت ایک علاقہ ہے جو ہریانہ اور دلی کے قریب میں ہے، وہاں گھر گھر لوگ حافظ قرآن ہوتے تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، لڑکیاں بھی حافظ قرآن اس کے بننے اور اس کی ایک عادت سی بن گئی تھی۔ اگر کسی گھر میں کوئی عورت حافظ قرآن نہ ہو، کسی گھر میں اگر کوئی مرد حافظ قرآن نہ ہو، تو اس گھر کو لوگ بہت ہی عجیب سے دیکھا کرتے تھے، سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء کرام لکھتے ہیں، رشتوں کے لیے پہلے اس کی شرطیں ہوا کرتی تھی کہ کیا بچی حافظ قرآن ہے، کیا بچہ حافظ قرآن ہے۔ آج جس طرح سے ہم لوگ دنیا کی تعلیم کے سلسلے میں پوچھا کرتے ہیں، کیا لڑکی اتنی تعلیم حاصل کی ہے، کیا ہے اس کے پاس میں ڈگری، لڑکا کیا کر رہا ہے، دنیا کے بارے میں ہمارے اور آپ کے سوالات ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ حافظ قرآن، عالم دین یا قرآن کو صحیح پڑھنے والی، صحیح پڑھنے والا، یہ ذہن اور سوال میں بھی نہیں آتا ہے۔ بس ایک رسماً پوچھ لیا جاتا ہے کہ کیا قرآن پڑھی ہے، کیا قرآن پڑھا ہے۔ لیکن اس دور میں لوگ پوچھتے تھے رشتوں میں، کیا بچی حافظ قرآن ہے، کیا بچہ حافظ قرآن ہے۔ اگر یہ ہے تو بہت اس کے لیے سنہرا موقع ہوا کرتا تھا، اور بہت سارے لوگ ایسے رشتوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ عورتوں میں قرآن کریم کی پڑھنے کی ایک عام سی عادت تھی، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ خود اپنے بچوں کو اپنے ہی سے حافظ قرآن بنایا کرتی تھی۔ آج نہ خود پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور نہ خود آج اپنے بچوں کو قرآن کریم کی طرف کوئی توجہ دلانے والی ہوتی ہے۔ اس موقع پر ایک بڑے قاری مشہور تھے، قاری عبد الرحمن نام کر کے، ان کی تلاوت اور ان کی تجوید اور ان کے تمام شعبے بہت ہی بہترین ہوا کرتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے، آواز آتی تھی فجر کے بعد میں، ہر محلے، ہر گھر اور گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔
ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ گزر رہی تھی، اس کے کان میں تلاوت کی آواز پہنچی قرآن کریم کی۔ اس میں قاری صاحب سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو رہی تھی اور اس میں تھوڑا سا فرق آ رہا تھا۔ رک کر کے اس عورت نے اپنے بچے کو بھیجی کہ جاؤ قاری صاحب سے کہو کہ یہاں پر یہ غلطی ہو رہی ہے، یہاں پر الف کو آپ اتنا کھینچ کر کے پڑھ رہے ہیں، یا اس کو گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں، لہٰذا اس کو درست کر کے پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے عورتیں اصلاح کر کے چلی جاتی تھی۔ آج میری ماں بہنوں، نہ ہماری بچیاں نہ ہماری بیٹیوں میں قرآن کریم کا شوق ہے۔ آج اگر شوق ہے تو اس کو دنیا کی تعلیم، اور دنیا کی تعلیم کے پیچھے ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں، ایسی محنت کرتے ہیں کہ جیسے اس سے سب کچھ آخرت کی حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، محنت کیجئے، خوب پڑھائیے لکھائیے، لیکن قرآن کریم کو چھوڑ کر کے اگر ایک مسلمان عورت یا مسلمان عورت دنیا کی تعلیم حاصل کرتی ہے تو سراسر وہ نقصان ہے قیامت کے دن کے لیے۔ اس لیے کتاب بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس قرآن کریم کو بہت آسان بنایا ہے۔ ہر ایک آدمی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، ہر ایک آدمی اس کو آسانی سے دکانوں سے، کتب خانوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس قرآن کریم کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اور آج اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تبلیغ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بڑے آسانی کے ساتھ میں لوگوں کو فراہم کر دیا ہے۔ گلی گلی، کوچے مدرسے موجود ہیں، مسجد میں مکاتب موجود ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں۔ اس لیے قرآن سے اپنی زندگی کو لگائیے، انشاءاللہ اس میں برکتیں رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، میری رحمتیں تم پر نازل ہوگی، رحمتوں کا تم مستحق بنو گی۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا۔ ایک تو یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ قرآن کریم سراپا رحمت اور برکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک حجت کے طور پر بھی نازل فرمایا ہے، چونکہ اس سے پہلی جو امتیں گزری ہیں اور یہود اور نصارہ جہاں توریت اور انجیل کو اللہ رب العالمین نے اتارا اور اس قوم کو دیا، اس کے نبی کو دیا، تو بعد میں جو تبدیلیاں ہو گئی، اس میں تحریف ہو گئی، اور پھر مکہ والوں کے سامنے جب پیغمبر اعظم ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو ان لوگوں کی ایک سوال تھا، اور وہ لوگ یہی چاہتے تھے اور یہ بہانہ بنا کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ کتاب تو ہے ہی نہیں، کتاب جو نازل ہوئی تھی وہ تو پہلی جماعت والے لوگوں کے لیے تھی، توریت یہودیوں کے لیے، انجیل عیسائیوں کے لیے، تو مکہ والوں کے لیے کیا ہے؟ مکہ والوں کے لیے کون سی کتاب ہے؟ تو یہ وہ لوگ بہانہ اس حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس کا جواب یہ دیا ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو پہلے نازل کی گئی تھی، اگر ہمارے لیے بھی کوئی خاص کتاب نازل کی گئی ہوتی اور اترتی اور اللہ دیا ہوتا تو ہم لوگ بھی پڑھتے اور اس کو سمجھتے اور ہدایت حاصل کرتے، لیکن ہم لوگوں کے لیے کوئی کتاب نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا، عربی زبان میں۔ اسی لیے ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ قرآن عربی زبان پر، اللہ نے ہم کو جو زبان دی وہ عربی زبان دی، اور آخرت کی بھی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، الگ الگ علاقوں کی، الگ الگ ملکوں کی الگ الگ زبانیں ہیں یہاں پر، لیکن کل قیامت کے دن قبر سے جو زبان شروع ہوگی وہ عربی زبان ہوگی، عربی ہی زبان سب لوگ کریں گے، اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہیں ہوگی۔ جنت میں بھی یہی زبان چلے گی اور یہی زبان بولی جائے گی اور عربی ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے جو کتاب دی وہ عربی زبان میں دی، اللہ نے ہم کو عربی زبان کے ساتھ میں پیدا فرمایا، یعنی ایسے ملک میں جو عربی زبان ہے،
اور ہماری آخرت کی زبان، جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام، علماء کرام لکھتے ہیں عربی زبان کا احترام ایک مسلمان پر لازم ہے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے اور اس کا پڑھنا بھی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم اسی زبان میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حجت کے طور پر مکہ والوں کو جو کتاب اس وقت میں نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم وہ عربی زبان میں، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ کتاب تو ہے، اللہ نے کتاب تو نازل کی ہے لیکن وہ ہماری زبان میں نہیں ہے، ہم اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے مکہ والوں کے سامنے جو قرآن نازل فرمایا وہ عربی زبان میں، تاکہ لوگ یہ کل کہہ نہ سکیں قیامت کے دن کہ جو کتاب اللہ تو نے نازل کی تھی وہ ہماری زبان میں نہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے۔ جیسے کہ آج اگر ہم لوگ کو کہہ دیں اور عذر کو پیش کریں کہ قرآن کریم ہماری زبان میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسا بہانہ اور ایسی باتیں کہنا غلط، کیونکہ آج اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سمجھانے سیکھنے کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دیا، اور ہر زبان کے جاننے والے کو قرآن کا ایک الگ الگ ماہر بنایا ہے۔ لہٰذا انگریزی زبان کے بولنے والے، پڑھنے والے بھی قرآن کریم کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ دوسری زبانیں جتنی بھی دنیا میں، ہر زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ، تفسیر اور اس کے معنی اور مطلب موجود ہیں، جو آسانی کے ساتھ میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن عربی زبان جو لفظ ہے، جو حرف ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے حجت کے طور پر نازل فرما دیا عربی زبان میں قرآن کریم کو، تاکہ لوگ انکار نہیں کر سکیں۔ آج سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ ہم دوسری زبانوں کو بڑی محنت کے ساتھ، آج ہمارے بچے بچیاں بڑے چھوٹے سب سمجھ سکتے ہیں، اگر کوشش کر لیں تو کیا وہ عربی زبان نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ یا عربی میں قرآن کریم کی تلاوت بہترین تجوید کے ساتھ، بہترین حروف کی ادائیگی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہماری دلچسپی نہیں ہے، ہمیں شوق نہیں ہے، ہمیں قرآن سے محبت اور رغبت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے حجت کے طور پر میں فرما دیا، ہم نے قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ تمہاری زبان میں ہے، اور تم یہ اب کہہ نہیں سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہ کتاب آ گئی، فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، آ گئی یہ کتاب، اب تم بہانہ نہیں کر سکتے ہو، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے۔ لہذا جو لوگ قرآن کریم کے سلسلے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب عطا فرمائے گا، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور اگر کوئی بہانہ یہ کرے، جیسا کہ کل کفار و مشرکین نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے، کون ہے وہ فرشتہ جو تیرے پاس قرآن لے کے آتا ہے؟ کون ہے وہ فرشتہ جو وحی لے کر کے آتا ہے؟ ذرا اس سے میری ملاقات کرا دو، ہم بات کریں گے، ہم پوچھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب جواب دیا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، بھلا یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا فرشتے آئیں گے اور وہ دیکھیں گے، ان سے بات کریں گے، اس کے انتظار میں ہیں؟ تب وہ ایمان لائیں گے، تب وہ قرآن کو سمجھیں گے۔ او یأتی ربک، یا کیا اللہ رب العالمین بادلوں کے سائے میں ہو کر کے ان سے آ کر کے گفتگو کریں گے، تب یہ ایمان لائیں گے، تب یہ ہدایت کو آئیں گے اور ہدایت کے لیے کوشش کریں گے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانیاں، کوئی آیات آئیں، اس انتظار میں ہیں۔ یعنی کل قیامت، کل کفار و مشرکین اس انتظار میں سوالات کیا کرتے تھے، وہ فرشتہ کون ہے جو آ رہا ہے وہی لے کر کے ہماری بات کرا دو، ہم اس سے سمجھیں گے، ہم اس سے پوچھیں گے، اگر واقعتاً وہ اللہ کا کلام ہے ایمان لائیں گے، بہانہ۔ یا پھر وہ لوگ کہا کرتے تھے کبھی اللہ بادلوں میں آ کر کے ہم لوگوں کو نام لے کر کے پکار کر کے کہہ دیتا تو ہم لوگ اس ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں لوگ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ اتنا کمزور ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی عبادتوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے سلسلے میں محتاج ہے؟ نہیں ہے، اور ایسا سوچنا نہایت ضلالت اور گمراہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک،
ہاں ہاں ایک دن وہ نشانیاں آئیں گی اور اس وقت فرشتے بھی آئیں گے، اللہ کا حضور، اللہ کے دربار میں تم پہنچو گے، اللہ کو دیکھو گے، وہ ایک دن آئے گا اور اس دن طے ہے اور اس دن کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن، وہ ہے موت کا وقت۔ اس وقت اپنی آنکھوں سے ایک انسان فرشتے کو دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے انسان اپنے فرشتوں کو دیکھ کر کے وہ سمجھے گا کہ اب میری موت کی آخری وقت ہے، اور اس وقت میں پھر اس کو کوئی وقت اور کوئی لمحہ نہیں ملے گا، توبہ کے دروازے اس کے بند ہو جائیں گے اور نشانیاں جو ظاہر وہ سب کچھ بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو آنا بالکل طے ہے، لہذا کوئی آدمی اگر ابھی فرشتوں کو دیکھنا چاہے تو یہ نہیں دیکھ سکتا ہے، نہیں بات کر سکتا ہے، لیکن موت کے وقت قریب حالات میں جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو انسانوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اب اس کی نظروں میں صرف فرشتے ہی نظر آتے ہیں، اس کی نظر میں دنیا اب نہیں دکھائی دیتی، بلکہ اس کی نظر میں آخرت کے حالات اور وہاں کی منظر دکھائی دیتی ہے۔ لہذا وہ وقت ہے، اس وقت میں اللہ دکھا دے گا، فرشتوں کو بھی دکھائے گا اپنے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑا ہو کر کے حساب و کتاب دینا ہوگا، اس وقت میں شاہدہ ہو جائے گا کہ میرا رب کون ہے اور کس نے مجھے حساب کون لے رہا ہے، اور اس وقت میں پھر کوئی چیز کام آنے والی نہیں، کوئی نفع، اور ایمان اگر کوئی اس وقت میں لائے تو ایمان بھی نفع دینے والا نہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہزاروں سینکڑوں چیزوں کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہدایت فوراً پا لو، ان چیزوں کو دیکھ کر کے گناہوں سے توبہ کر لو، ان چیزوں کو دیکھ کر کے گناہ کو چھوڑ دو اور اللہ پر یقین پیدا کر لو، ان چیزوں کو دیکھ کر کے نیکی کے کام شروع کر دو، انتظار میں نہ رہو کہ فرشتہ آئے گا تب۔ آج ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذان، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسجدیں دکھا رہا ہے، مسجد کے میناریں نظر آ رہی ہیں، اذان کے کلمات سن رہے ہیں، عالم علماء کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کو گھر میں رکھ کر کے ہم رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ سب کیا؟ یہ ہدایت کے ذریعے ہیں۔ دینی مجالس، دینی فکریں، دعوت و تبلیغ، درس و حدیث اور درس قرآن اور جمعہ کا معاملہ، رمضان مبارک کے روزے، عید اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو ہدایت ہے، حج کا یہ معاملہ پورا ہدایت کے ایک نشانیاں ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر کے تم ایمان لاؤ، اب انتظار مت کرو۔ کیا اس دن کا ہم لوگ انتظار کر کے توبہ کریں گے جب روح نکل جائے گی اور فرشتہ لے کر کے چلا جائے گا، تب کیا توبہ کریں گے؟ یا کیا میری ماں بہنوں ہم لوگ اس دن کے انتظار میں ہیں جب دنیا کے کپڑے اتار کر کے کفن پہنائے جائیں گے؟ کیا اس دن ہم لوگ اب ہدایت اور ہم لوگ اچھے بنیں گے کہ جب مسجد سے جنازے کے کھاٹ اٹھا کر کے اس پر رکھ دیا جائے گا تب؟ کب ہم لوگ ہدایت کی طرف آئیں گے؟ کب ہم گناہ چھوڑ کر کے اللہ کو راضی کریں گے؟ جب ہماری صفیں لگ جائے گی اور جنازہ سامنے رکھ کر کے لوگ پڑھیں گے، دعا کریں گے، تب ہم توبہ کریں گے۔ کیا اس دن کے انتظار میں ہیں؟ کیا اس دن کے انتظار میں آج ہم لوگ ہیں کہ جس دن مٹی ڈالی جائے گی، قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور جس وقت میں منو مٹی کے نیچے دبا کر کے لوگ چلے آئیں گے، تو کیا اس دن ہم لوگ توبہ کریں گے؟ کیا اس دن ہم لوگ ایمان کے پکے سچے مومن مسلمان بنیں گے؟ کیا اس وقت میں ان کو اللہ اور اللہ کی قدرت اور شان دکھائی اور سمجھ میں آئے گی؟ کیا اس وقت ہم قرآن کی تلاوت کے لیے بیدار ہوں گے کہ جب میدان محشر میں اللہ رب العالمین اپنے حکم سے کھڑا کر دے گا اور حساب و کتاب ذرے ذرے کا لینا جب اپنے بندوں سے شروع کرے گا، تب ہم لوگ دیکھیں گے؟ کیا پل صراط پر گزرنے کے بعد سمجھیں گے؟ کیا جہنم میں گرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے تب توبہ کریں گے؟ آخر کون سا وقت کے انتظار میں آج ہم اور آپ ہیں؟ کون سا وقت کے انتظار میں آج ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا میں اس وقت میں اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر میں ہزاروں مشکلات ہمارے اور آپ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہیں۔ یہ مشکل نہیں تو اور کیا ہے، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے، جہاں سکون نہیں، جہاں تجارت میں سکون نہیں، عبادت میں سکون نہیں، رہنے سہنے میں سکون نہیں، ہمیشہ خوف اور دہشت، دشمن اسلام کا ہمیشہ کچھ نہ کچھ حملہ، کچھ نہ کچھ ہو ہمارے اور اسلام کے سلسلے میں سوچنا، یہ مسجدوں پر حملے، اذان کا رک جانا اور اذان کی آواز کو بند کرانا اور مسائل قرآن کریم پر روک لگانا، یہ سب کیا؟ یہ سب چیزیں کوئی کھیل تماشے کے تو نہیں، یہ عذاب کی شکل میں ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔
کہ اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو محروم کر رہا ہے، اس لیے وہ انتظار کی گھڑیاں چھوڑ دیجئے، بلکہ ہر صبح اور شام ہماری زندگی گھٹتی جاتی ہے، اس سے پہلے توبہ، استغفار، ایمان میں پکا، ایمان میں مضبوطی اختیار کر لینی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کب ایمان لائیں گے لوگ، کب ہدایت اختیار کریں گے لوگ؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ فرشتے آئیں؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ اللہ آ کر کے ان سے بات کریں؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ اللہ کی اور کوئی خاص نشانیاں آئیں؟ نشانیوں میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ نشانیوں میں سے قیامت کی نشانیاں مراد ہے، یعنی قیامت کی نشانیاں جب آ جائے اور تم دیکھو اور محسوس کرو تو فوراً توبہ استغفار کرو۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں اس قدر پھیلی ہوئی ہے اور اس قدر وہ عام ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا تھا، آج ہم لوگ خود اپنی زندگی اور اپنے حالات پر اس کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ، کچھ بتا دیجیے ہم لوگوں کو تاکہ ہم لوگ کچھ اس کی تیاری کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بالترتیب بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا جس کو پیشن گوئیاں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینے سے شروع فرمایا اور آج تک کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، قیامت قریب ہو جائے گی اس وقت جس وقت مکہ اور مدینے کے راستوں کو، پہاڑوں کو چیر کر کے خوبصورت راستے لوگ بنائیں گے، جس وقت پہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بڑی اونچی اور پختہ مضبوط عمارتیں کھڑی ہونے لگے گی اور لوگ تیار کر دیں گے، جس وقت میں مکہ اور مدینے کے اندر میں لوگ نئی چیزوں کو پیدا کرنے لگیں گے، اور جس وقت میں مسجدیں بڑی خوبصورت بننے لگیں گی، جس وقت میں لوگ مسجدوں پر بڑی سجاوٹ اور زینت اختیار کریں گے، جس وقت میں لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں زیادہ، دین کی باتیں کم کرنے لگیں گے، جس وقت میں لوگ حرام کو حلال بنانے کی کوشش اور فکر کرنے لگیں گے، جس وقت میں لوگ حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف وہ زیادہ محنت کریں گے، جس وقت میں شراب لوگ نئے ناموں کو بدل کر کے پینے لگیں گے، جس وقت میں لوگ بڑوں کی قدر چھوڑ دیں گے، چھوٹوں پر شفقت کرنا چھوڑ دیں گے، جس وقت میں عورتیں عام ایک کھلونے کی طرح ہو جائے گی اور لوگ جب جہاں جس طرح چاہیں گے اس کو استعمال کرنے لگیں گے، ایک مرد کے پیچھے 50 عورتوں کا ایک جماعت ہوا کرے گی۔ آج یہ ساری چیزیں میری ماں بہنوں آنکھوں کے سامنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کمپنیوں میں ایک مرد مالک ہوتا ہے، اس کے پیچھے 50 100 سینکڑوں عورتیں کام کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مسجدوں کو لوگ خوبصورت سجا رہے ہیں لیکن نمازیوں سے مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ جمعہ کا بھر جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسلمان کامیاب اس وقت ہوں گے جس وقت فجر کے وقت مسجدیں بھرنے لگیں گی۔ اسی طرح سے قرآن کریم اور وحی کی ناقدری لوگ کرنے لگے، زکوٰۃ دینا لوگ مشکل سمجھنے لگیں گے، یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت میں باپ کو غلام اور ماں کو نوکرانی لوگ سمجھنے لگیں گے، قیامت بالکل قریب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں لوگ ڈر کر کے اور کسی کے ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے سلام کیا کریں گے، قیامت بالکل قریب ہو جائے گی۔ آج حالات ایسے ہی ہیں، لوگ ڈر کر کے سلام کرتے، محبت سے نہیں کرتے، شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں اور ثواب اور نیکی کی نیت سے نہیں کرتے ہیں۔ جس وقت میں لوگ دور کی خبریں رکھیں گے، پوری دنیا کی خبر رکھیں گے لیکن اپنے گھر اور اپنے پڑوسی کی خبر نہیں ہوگی ان کو۔ آج ایسی حالات ہیں، ہم دنیا کی خبر رکھتے ہیں لیکن ہمارے بازو میں، ہمارے پڑوسی میں، ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اتنا لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے کہ برسوں گزر جائیں گے لیکن لوگ ماں باپ سے ملاقات تک نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں علامت قیامت میں سے ہیں۔ لوگ بڑے باریک کپڑے اور تنگ پہننے لگیں گے،
یہاں تک کہ برہنہ کی کیفیت ہو جائے گی۔ یہ سب علامت قیامت، یہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بے حیائی عام ہو جائے گی، حیادار کم ہو جائیں گے۔ آج گلی کوچوں میں، سڑکوں میں، پارکوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں جہاں جائیے بے حیائی کے کھلا ہوا منظر نظر آتا ہے۔ حیادار کم لوگ ہیں، حیادار کم لوگ ملتے ہیں۔ یہ سب علامت قیامت میں، یہ تو چھوٹی چھوٹی علامت قیامت کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وہ تو یکے بعد دیگر آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس وقت میں پھل کی کثرت ہوگی لیکن کھانے کے لائق نہیں ہوں گے، لہذا درختوں پر پھول زیادہ آتے ہیں، پھل آتے ہیں، لیکن اس کا حاصل ہوتے وقت کم ہو جاتا ہے، یا کبھی پھل بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کیڑے اور سڑے ہوئے ملتے ہیں، اس سے برکتیں اللہ نکال لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ زمین سے برکتوں کو اٹھا لے گا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ آج دیکھ لیجئے برکتیں نکل گئی زمین سے، پیداوار کم ہو گئے، قحط سالی کی کیفیت آ جاتی کبھی کبھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ لیجئے پانی کا کتنی تکلیفیں ہوتی، کتنے گہرائیوں میں جا کر کے پانی ملتا ہے۔ پہلے تو بہت قریب پانی مل جایا کرتا تھا، یہ سب کیا برکتیں ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین وقت بے وقت بارش کو اتنا برسائے گا کہ لوگوں کے لیے رہنا اور اس وقت اس کے لیے زحمت بن جائیں گے۔ جہاں بارش چاہیے وہاں بارشیں نہیں ہوگی، جہاں بارش نہیں چاہیے وہاں بارشیں ہوگی۔ جس وقت میں لوگ ظالم لوگ مسلط ہو کر کے حکومت کریں گے، وہ قیامت کے قریب زمانہ ہوگا۔ میری ماں بہنوں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی علامتیں جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا او یاتی بعض آیات ربک، یعنی یہ قیامت کی نشانیاں جب دیکھو گے تب تم ہدایت اختیار کرو گے، تب تم ایمان لاؤ گے، تب جا کر کے تم توبہ کرو گے۔ کب کرو گے؟ جب بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں اور چند ہی سالوں کی وہ کیفیت قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر آتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کانا دجال آئے گا، اور پھر ایک زمانے تک، ایک مدت تک کہ پھر ایسے حالات ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام ایمانی ایمان پوری دنیا میں ہوگا، اور یہ زیادہ دن تک کہ نہیں چلے گا، اور پھر اس کے بعد میں کچھ اور علامتیں ظاہر ہوگی، اور آخری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب سورج جہاں سے ڈوبتا ہے وہاں سے جب نکلنا شروع ہو جائے گا، یہ قیامت کی آخری علامت ہوگی۔ علماء مفسرین اپنی تحقیقات میں لکھتے ہیں کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ سے یعنی مغرب سے نکلنا شروع کرے گا، اس وقت سے لے کر کے دنیا کی اب عمر بہت کم، جس کی مقدار علماء مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے 100 سال تک کی دنیا رہے گی یا 120 سال تک کے رہے گی۔ لہذا یہ علامتیں بھی اور دھیرے دھیرے اس کے قریب دنیا ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا میں تشدد، دنیا میں خوف، دنیا میں دہشت، یہ ساری چیزیں علامت قیامت میں ہیں۔ لہذا ان چیزوں کے آنے سے پہلے اللہ اشارہ فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تم ایمان کو قبول کر لو، تم توبہ کر لو، دروازہ کھلا ہے ابھی، موت سے پہلے تم ہدایت اختیار کر لو۔ انتظار مت کرو اس فرشتے کے آنے سے کہ جو فرشتہ آئے اور کفر پر تیری روح کو قبض کرے، اس سے پہلے ایمان والے بن جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہمیشہ توبہ، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو، ہمیشہ نیک کاموں کی طرف رغبت ہو، ہمیشہ اچھے بھلے کام کیجیے، اپنے زندگی میں خوشگوار زندگی گزاریے اور بنائیے، اور اللہ کو راضی کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے، اور اللہ سے خوب لو لگا کر کے مانگیے۔ ایمان، ہدایت، تقوی، اسی میں کامیابی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا او یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، یعنی موت کے وقت اگر کوئی ایمان لائے، غرغرے کے وقت میں ایمان قابل قبول نہیں، قیامت کی وہ نشانیاں دیکھ کر کے کوئی ایمان لائے نہیں، یعنی آخری جو نشانیاں ہوگی اس کو دیکھ کر کے کوئی ایمان لائے نہیں، بالکل عذاب کو دیکھ کر کے، بالکل ایسے وقت اور حالات میں جب وہ بالکل بہت ہی قریب دنیا کو چھوڑنے والا ہو، اس وقت وہ ایمان بھی نفع نہیں دے گا۔ فرعون
فرعون ایمان اللہ تعالیٰ نے کتنے اس کو نشانیاں دکھایا اور کتنے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی نعمتیں بھی دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا بلکہ اور گمراہی اختیار کرتا چلا گیا۔ لیکن ایمان اس وقت لانے کی وہ تیاری کر رہا جس وقت میں وہ دریا میں ڈوب رہا ہے اور حلق سے پانی اندر داخل ہو رہا ہے اور وہ بالکل ہچکولے کھا رہا ہے۔ اب وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہا، اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں دریا کی وہ کیچ پڑ اور اس کو لا کر کے ڈال دیتے تاکہ بندہ اب اس وقت میں ایمان نہ لا سکے۔ لہٰذا گھرگھرے کے وقت میں آخری پوائنٹ میں اگر ایمان لائے تو ایمان نفع نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا فرعون کا ایمان لانا اس وقت کا نفع نہیں پہنچا اور نہ نفع ملا اس کو۔ اس لیے میری ماں بہنوں، بڑھاپے سے پہلے عبادت کر لیجیے، ہاتھ پاؤں کے رکنے سے پہلے عبادت کر لیجیے، جانے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیجیے اور اس وقت کے انتظار میں نہ رہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے وارثین فاتحہ کے ذریعے سے قبر پر سندر کے پانی ڈال دینے سے ہماری مغفرت کرا دیں گے، نہ بلکہ اپنے خود مغفرت کا سامان تیار کر لیجیے، ورنہ کوئی نفع دینے والی چیز پھر نہیں ہوگی۔ لم تکن آمن من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ یہ ساری چیزیں ہونے والی اور ہوگی۔ اگر تم نے ایمان نہیں لایا اور تم اس انتظار میں رہا کہ وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے، اور پھر ایسا اگر کرو گے تو پھر تمہارے ایمان لائے ہوئے کام نہیں آئیں گے۔ قل انتظروا انا منتظرون، ہم بھی قیامت کے انتظار میں، تم بھی قیامت کے انتظار کرو۔ لہذا صاف دو ٹوک میں فیصلہ اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ اگر یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہدایت نہیں اختیار کرو گے تو پھر موت کا انتظار کرو، پھر قبر کا انتظار کرو، پھر قبر سے اٹھنے کا انتظار کرو، پھر میدان محشر میں کھڑے ہونے کا انتظار کرو، پھر اللہ کی عدالت پر حاضری کا انتظار کرو، پھر پل صراط سے گزرنے کا وقت اور اس گھڑی کا انتظار کرو۔ پھر تمہارے لیے فیصلے ہو جائیں گے، تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون۔ اس لیے آج صرف وہ بتلانے کا ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت ہم کو اور آپ کو کرنی پڑے گی، تبھی اللہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت کے لیے دنیا میں بے شمار اپنی نشانیاں، اپنی قدرتیں اور اپنی نعمتوں کو ہمارے اور آپ کی جھولی میں ڈال رکھا ہے۔ ہم لوگ حاصل کرتے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف نہیں کر پاتے، اللہ سے محبت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں پر اگر کوئی راج کر رہا ہے اس وقت تو شیطان ہمارے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اس سے نکلیے اور اپنے دلوں میں اسلام کی قدر، اس کی عظمت، اللہ کی نشانیوں کی قدر اور عظمت، نماز کا احترام، نماز کا اہتمام، اذان کی قدر، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی، یہ ساری چیزوں کو اختیار کیجیے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ میں ہمدردی، خیر خواہی، اس کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت سے پیش آئیے اور اپنے آپ کو علامت قیامت والا مت بنیے۔ علامت قیامت کی نشانی اپنے جسم پر، اپنی زندگی پر، اپنے وضاقتہ پر، اپنے رہن سہن میں آنے مت دیجیے بلکہ اس سے بچیے۔ خلاصہ یہ ہے میری ماں بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے ایک بڑی قیمتی کتاب قرآن کریم کی شکل میں ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی قدر کر لیجیے، اس کی قدر کر لیجیے، ورنہ دشمن اسلام لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تعلیم کا مسئلہ ختم کر دیا جائے، مدرسے بند کر دیے جائیں، علماء کو ختم کر دیا جائے، علماء سے قرآن کی تعلیم اور اس کی تبلیغ کو روک دیا جائے۔ اس سے پہلے ہم لوگ قرآن کریم سے برکتیں، رحمتیں حاصل کیجیے اور اس کی تلاوت کی عادی بنیے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور ساتھ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت و قدر میں کوئی کمی نہیں آنے دیجیے۔ اور جو اعمال ہیں قرآن کریم کی، خاص کر وہ صورتیں جس کی فضیلتیں اور برکتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صبح و شام اپنے وظیفے میں شامل فرما لیجیے۔
یعنی صبح آپ کا ہو تو سورہ یاسین کے ساتھ ہو، معوذتین کے ساتھ میں ہو، قل هو اللہ پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، ناس پڑھیے، قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے، آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے۔ یہ سب برکت کی آیتیں ہیں جو صبح و شام آدمی کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ نے اسی لیے نازل کی ہے تاکہ اس کے پڑھنے کے بعد شرور و فتن، بلا مصیبتوں سے تم محفوظ رہ سکو اور ہماری رحمتیں اور برکتیں تم کو حاصل ہو جائیں۔ اس لیے تلاوت کی عادتیں خوب ڈال لیجیے، خوب ڈال دیجیے، اور آپ کی ہماری زندگی قرآن کے بغیر نہ گزرے، ایسے اپنے آپ کو بنا لیجیے اور بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے میری ماں بہنوں کہ انتظار مت کیجیے، انتظار مت کیجیے کہ ہم کل ٹھیک ہو جائیں گے، کل ہم توبہ کر لیں گے، کل سے ہم نماز شروع کریں گے، کل سے ہم تلاوت کریں گے، ذرا یہ کام ہو جانے دیجیے، اس کے بعد بالکل ہم اللہ ہی کے دربار میں حاضری لگا دیں گے۔ نہ، یہ وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صبح کا آدمی شام تک پہنچے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے انتظار نہیں بلکہ نیکی کے کام جتنا جلدی ہو کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ وہی چیز گناہ میں ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ اچھا یہ ہو جائے گا تب یہ گناہ کریں گے، نہیں، گناہ کا موقع ملے فوراً کر لیتے ہیں، جھوٹ بولنا تو فوراً بول لیتے ہیں، غیبت کرنا کسی کا فوراً کر لیتے ہیں، فوراً کر لیتے ہیں، نماز چھوڑنا تو فوراً چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت چھوڑنا تو فوراً ترک کر دیتے ہیں، کسی کو گالی دینا تو فوراً دے دیتے ہیں، کسی سے بدلہ لینا فوراً بدلہ لے لیتے ہیں، کسی کو ستانا تو فوراً ستانا شروع کر دیتے ہیں، حرام کھانا تو فوراً کھانے لگتے ہیں۔ حرام کام اسلام اور شریعت سے ہٹ کر کرنے کو ہو تو شوق سے جلدی جلدی کر لیتے ہیں۔ نیکی میں یہ شوق نہیں، نیکی میں یہ کیفیت اور حالات ہمارے نہیں ہیں، بلکہ ہم انتظار کرتے ہیں حج کر کے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ریٹائرڈ ہو کر کے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، بچوں کی شادی بیاہ کر کے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ذرا ہم یہ کام کر لیں گے تو اطمینان سے نماز ہی نماز پڑھتے رہیں گے۔ کتنے جوان عورتیں، کتنے جوان مرد اسی انتظار میں رہے کہ کل توبہ کریں گے اور قبرستان پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں انتظار مت کیجیے بلکہ ہمیشہ نیکی میں سبقت کرتے رہیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو قرآن کریم سے جوڑ کر کے خیر اور برکت اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم انت رب العرش العظیم یا حی یا قیوم۔ اللہ ہم سب گنہگار و خطا کار ہیں، تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک آپ کی نعمتیں، آپ کی طرف سے ہدایت کی چیزیں، نشانیاں بے شمار ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائیے، ایمان کامل عطا فرمائیے، اخلاق اچھے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرمائیے، سنت والی زندگی عطا فرمائیے، وہ زندگی جس زندگی سے تو خوش ہو جائے ایسی زندگی اور ایسے اعمال ہم سب کو عطا فرمائیے۔ قرآن کریم کی تلاوت شب و روز کی عادتوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، دنیا کی جو پریشانیاں، جس حالات میں پریشانیاں آ رہی ہیں اور آئیں گے، اللہ ان تمام چیزوں سے اپنے بندوں اور بندیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، روزی رزق صحت میں برکتیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جن چیزوں سے ایمان کمزور ہو ان چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیشہ آپ کی محبت، رسول اللہ کی محبت دلوں میں بالکل موجود رہے، ایسی کیفیت اور حالات ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ نمازوں کی پابند ہم سب کو بنائیے، غفلت کوتاہیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اس قرآن کریم کی بابرکت مجلس کو قبول فرمائیے، جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئی سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، آخرت کے لیے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر، فلاح، صلاح، ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ قرآن کریم سے برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے جو بھی مسائل ہیں تو جانتا ہے، تیرے سوا کوئی حل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ سارے لوگوں کے ان کے اپنے ذاتی مسائل ہو
انفرادی ہو اجتماعی ہو حل فرما دیجیے، سب کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے، دین اور دینداری اور تقوی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔